الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم ہجرت نبوی سے پہلے کے حالات بیان کرتے آ رہے ہیں۔ یہ نبوت کا 13واں سال ہے جب اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشارہ فرما دیا تھا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑنے کی نوبت آنی ہے اور آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ جب آپ کی طبیعت اپنے وطن مکہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی اور ہجرت کا آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا، بیعت عقبہ ثانیہ بھی منعقد ہو گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا کہ ہجرت کے لیے مدینہ جانے کا حکم ہوا ہے۔ لہذا صحابہ نے پوشیدہ طریقے سے مدینہ کو ہجرت کرنی شروع کر دی۔ حضور کے رضاعی بھائی ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا، مگر مشرکین مسلمانوں کو مکے سے باہر جانے دینے کے مخالف تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ مسلمان کسی دوسری جگہ جمع ہو کر کوئی مضبوط جماعت کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ چنانچہ ابو سلمہ جب مکے سے باہر نکلے تو کافروں نے روکا اور کہا، ابو سلمہ تم جا سکتے ہو مگر ہم تمہاری بیوی کو نہیں جانے دیں گے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر ان کی بیوی کے رشتہ داروں نے ام سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے لیا۔ ابو سلمہ کے رشتہ دار آگے بڑھے، ان کا چھوٹا بیٹا ان کی گود سے چھین لیا کہ یہ ہمارے خاندان کا بیٹا ہے۔ اس طرح باپ، ماں اور بیٹا تینوں الگ الگ گھرانوں میں چلے گئے۔ بعد میں حضرت ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی ہجرت کی۔ عامر ابن ربیعہ، ابو احمد ابن جاحش، عبداللہ ابن جاحش، عکاشہ ابن محسن، عقبہ ابن وہب، سعید ابن رقیش، قیس ابن جابر، عمرو ابن محسن، مالک ابن عمرو، صفوان ابن عمرو وغیرہ تمام مسلمانوں نے پوشیدہ طریقے کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عمر، عیاش ابن ابی ربیعہ، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اسی طرح تقریباً تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں حضرت ابو بکر، حضرت علی کے علاوہ صرف وہی مسلمان باقی رہ گئے تھے جو کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، یا جن کو پکڑ کر کافروں نے قید کر رکھا تھا۔ باقی تمام مسلمان جو ہجرت کر کے جا سکتے تھے پوشیدہ طریقے کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ ہجرت کرنے والوں کے ناموں میں خاص نام حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، زید ابن حارثہ، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، ابو حذیفہ، عثمان ابن عفان، صہیب رومی وغیرہ کے نام ہیں، جنہوں نے حضور سے پہلے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر حضور کی استقبالیہ تیاریوں میں حصہ لیا۔ ادھر قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان مکے میں نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ سب ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ حضور بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ لہذا وہ سب مشورہ کرنے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قریش کی مشورہ گاہ تھی۔ یہ قصی بن کلاب کا گھر تھا جس کو قریش نے مشورہ گاہ یا پنچایت گھر بنا رکھا تھا۔ اس مشورے میں جو کافر شامل تھے اس میں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، سفیان ابن حرب، طعیمہ ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حارث ابن عامر، نضر ابن حارث، ابو البختری ابن ہشام، زمعہ ابن الاسود، حکیم ابن حزام، ابو جہل ابن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ کے نام خاص طریقے کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ سب مکے کے بڑے بڑے سردار تھے۔ لکھا ہے کہ اس مشورے میں ابلیس لعین بھی ایک نجدی بورے کی شکل میں موجود تھا۔ اس نے مکے کے سرداروں سے مشورے میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی،
اور کہا تھا کہ شاید میں تمہیں کوئی اچھی بات بتا دوں، اور مشرکین نے اس کو اندر آنے دیا تھا۔ مشورے میں بات آئی محمد کو پکڑ کر کوٹری میں قید کر دیا جائے۔ نجدی بوڑھے نے کہا نہیں، اس کے ساتھ ہی آئیں گے اللہ کی قسم، اور تم سے چھین لے جائیں گے۔ دوسرا کوئی مشورہ دینے لگا کہ محمد کو جلا وطن کر دو، مکے سے باہر نکال دو۔ شیخ نجدی بولا تم نے غلط کہا، تم نے اس کی زبان کی شیرینی دیکھی ہے، اس کی باتوں کا اثر دیکھا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ باہر جائے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ مکے پر حملہ کر کے تم سے مکہ چھین لے گا۔ ابو جہل بولا میرا بھی ایک مشورہ ہے، میری رائے سنو۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے آئے اور سب مل کر ایک ساتھ محمد پر تلوار سے حملہ کر دیں اور محمد کو قتل کر دیں، یہ پتہ نہ چلے کہ کس کی تلوار سے محمد مرے ہیں۔ اس طرح محمد کا کام تمام ہو جائے گا، اور بنی عبد مناف یعنی حضور کے خاندان والے پورے مکے سے جنگ مول نہیں لے سکیں گے، اور پھر ہم 100 اونٹ دے کر بات کو ختم کر دیں گے، دیت ادا کر کے محمد کا خون اس کی قیمت ادا کر دیں گے اور قصہ ختم ہوگا۔ شیخ نجدی بولا واہ کیا مشورہ ہے، یہی سب سے ٹھیک بات ہے، اور سب نے ابو جہل کی بات کو قبول کر لیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ طے پایا یہ کام آج ہی پورا کر لیا جائے، رات میں سب لوگ اس کام کو پورا کریں، اور مجلس برخاست ہو گئی۔ یہ مشورہ خفیہ طریقے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عزیزو، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے۔ لگتا ہے کہ مکے کے کافر آج کے کافروں کے مقابلے زیادہ بہتر تھے۔ وہ قتل کرنے کا جرم تو کر رہے تھے، مگر اس خون کی قیمت دینے کے لیے مشورہ کر رہے تھے۔ ابلیس لعین بھی وہاں موجود تھا۔ آج کے ظالم مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، ان پر دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان ظالموں کو ذرا شرم اور غیرت محسوس نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں 40,000 معصوموں کا قتل کرنے والا ایک آنکھ کا ایک آنسو بھی اس کی آنکھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ ظالم درندے تڑپتے معصوموں کو دیکھ کر قہقہے لگاتے ہیں۔ آج تو لگتا ہے کہ شیطان بھی حیرت زدہ ہوگا۔ الغرض ادھر مشورہ طے ہوا، ادھر جبرائیل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ ہم نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کافر آپ کو قید کرنے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، یا آپ کو شہر بدر کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی اپنی چالیں تیار کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنے منصوبے کو پورا فرما رہا تھا، اور اللہ سے بہتر کس کا منصوبہ ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نے پوری بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ میں اپنے ساتھ کس کو لے کر جاؤں؟ جبرائیل نے بتایا ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے، علی آپ کے بستر پر سوتے ہوں گے، کافر آپ کا گھر گھیرے ہوں گے، اور ان کے درمیان سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ حضور اسی وقت ابو بکر کے گھر گئے اور انہیں بتایا آج رات ہم ہجرت کریں گے، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ ابو بکر بولے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ فرمایا ہاں تم میرے ساتھ رہو گے۔ ابو بکر یہ سن کر رو پڑے، یا رسول اللہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ عزت بخشیں گے، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، آپ ان میں سے کسی کو پسند فرما لیں۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اونٹنی کی قیمت 800 درہم تھی۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک اونٹنی کی قیمت 400 درہم تھی، اور یہی صحیح ہے۔ ایک روایت جو بیہقی میں ہے، اس میں ہے کہ قریش کے مشورے کی اطلاع حضور کو حضرت عباس نے دی تھی، جنہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ سیرت اور ہجرت کا بیان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان واقعات کے ذریعے سے تاریخ اسلامی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سے بہت کچھ اپنے لیے سیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو بہت کچھ پیغام اس سیرت مبارکہ کے اندر مل رہا ہوگا کہ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے، اور حضور کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام اور میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگی کے لیے پیغام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔